سلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایت پرستوں سے سوال نمبر 1۔ دوستو، صحیح البخاری کے ماننے والے منکرین قرآن، روایت پرست، اب میں نے، آپ کے خادم نے، آپ کے بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ایک سوالات کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم ہر روز ان روایت پرستوں سے ایک سوال پوچھیں گے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، روایت پرستوں سے سوال نمبر 3۔ اب انشاءاللہ اس طرح ویڈیوز آئیں گی، ٹھیک ہے دوستو؟ وقت ضائع کیے بغیر میں اپنا پہلا سوال صحیح البخاری کو ماننے والے جتنے بھی روایت پرست ہیں، آپ لوگوں سے میرا ابو جعفر تنولی کا پہلا سوال۔ آپ کی بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ دن قیامت اللہ اپنا پاؤں، اپنا پیر جہنم کے اندر فی ہا الفاظ ہیں رکھے گا۔ سوال کیسے؟ دوستو آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ دوستو جو مفہوم ہے روایت کا وہ یہ کہ جہنم بولے گی حل من مزید، یا اللہ اور بھی ڈال، اور بھی ڈال۔ تو جب اللہ دیکھے گا کہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، جب اللہ دیکھے گا اس کا جہنم کا پیٹ نہیں بھر رہا، تو اللہ اپنا پاؤں فی ہا اس کے اندر رکھ دے گا۔ اللہ کا پاؤں پڑتے ہی وہ جہنم جو چند گھڑیاں پہلے بول رہی تھی کہ اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو، وہ بولے گی کت کت، بس بس میرا پیٹ بھر گیا۔ یعنی اللہ کا پاؤں پڑتے ہی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جہنم آپس میں مکس ہو جائے گی، گڑمڑ ہو جائے گی۔ دوستو یہ روایت ان منکرین قرآن روایت پرستوں کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی انہیں الٹی کریں یا نگلیں۔ ایک روایت پرست سے پوچھا تو کہتا ہے کہ ہم لوگ تعویل کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے ہاتھ کی تعویل ہم کرتے ہیں، طاقت ہے تو مدد نصرت، اسی طرح تعویل کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تعویل کرو گے، اس روایت کا مجھے مفہوم سمجھاؤ، کیا مطلب ہے؟ تو لاجواب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں اللہ اس میں ڈالے گا اپنا پاؤں، فزیکل ڈالے گا۔ اور تمہارے جتنے بھی بڑے محدثین ہیں، سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، بخاری، احمد بن حنبل، انہوں نے منع کیا ہے تعویل کرنے سے۔ وہ اس کو اس کے ظاہر پہ لیتے ہیں، ظاہر پہ۔ میں ابو جعفر تنولی دیکھو صوفے میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک کنارہ ادھر ہے، ایک کنارہ ادھر ہے، میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں۔ تم لوگ کہتے ہو اللہ اپنا پیر جہنم کے اندر فی ہا ڈالے گا، یعنی جہنم کے دونوں کناروں کے اندر اللہ کا پیر فٹ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ اکبر تو نہ ہوا؟ کیوں؟ اس کے وجود کے ایک حصے سے جہنم کا سائز بڑا ہے۔ یہ تمہارا عقیدہ، میرا نہیں ہے۔ شیم آن یو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم لوگوں پہ گستاخی کی فتوے لگاتے ہو۔ کوئی اسلامی ملک ہو نا، صحیح اسلامی ملک، صحیح بخاری پہ سب سے پہلے پابندی لگنی چاہیے۔ یہ تمہارے ملے کٹ ملے سب کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالو۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اللہ کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھتے ہو کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا؟ یہ تو اللہ نے معبودان باطل جو جھوٹے خدا ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ انہیں جہنم میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اور ظالموں، تم لوگوں نے تو اللہ کا ہی پاؤں جہنم میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جتنے بھی روایت پرست ہیں، گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے جذبات کنٹرول میں، جذبات کنٹرول میں تسلی سے میرے سوال کا جواب دو۔ اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا، اس روایت کا مفہوم کیا ہے؟ تم تعویل جب کرنے کی کوشش کرو گے، مسئلہ یہ ہے میری جان، تمہارے جو بڑے ہیں، جو تمہارے یہ سمجھو کہ روحانی باپ دادا ہیں، یہ احمد بن حنبل، سفیان الثوری،
سفیان بن عیینہ، یہ لوگ تعویل نہیں کرتے، یہ اس کو اس کے ظاہر پہ لیتے ہیں. جب وہ لوگ تعویل نہیں کرتے جو بڑے ہیں تو چھوٹے تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں. ان کی تعویل کو کون مانے گا؟ جب بڑوں نے نہیں کی تو چھوٹوں کی کون مانے گا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ روایت تمہارے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، تمہارے محدثین اس کو اس کے ظاہر پہ لیتے ہیں. یہ تمہارا عقیدہ ہے. روایت پرستو، سوال نمبر 1 ہے کوئی مائی کا لال جو جواب دے؟ اللہ اپنا پاؤں فی ہا رکھے گا. تم لوگوں نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی روایت پرستوں سے. سوال نمبر 2، اللہ اپنی شکلیں چینج کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تمہارا تو بخاری مسلم کو ماننے والوں انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے. تم لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، فلانا یہ فلانا وہ. تم لوگ کہتے ہو شیعہ گستاخ ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اور جو تم اللہ کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہو، کہ تم گستاخ نہیں ہو؟ اللہ کا درجہ بڑا ہی ہے صحابہ کا، اللہ کا بڑا ہے نا. تو اسی طرح اللہ کا گستاخ صحابہ کے گستاخ سے بڑا گستاخ ہے. اپنے گریبان میں جھانکو. میں تمہیں جگا رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. میں مانتا ہوں میرا لہجہ سخت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. دوستو اجازت، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.